محمد رضوان کرکٹر، جس وجہ سے اللہ نے عزت بھی دی اسے. اس نے ایک بار انٹرویو میں کہا تھا، جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، مطلب وہ کوئی اتنا بڑا پلیئر نہیں تھا، تو اس نے کہا تھا، انٹرویو نے پوچھا تھا کہ آپ پرفارم نہیں کریں گے، آپ کو ڈر نہیں لگتا ٹیم سے نکل جائیں گے؟ اس نے کہا ٹیم، مینیجر، کوچ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں اللہ رن کرتا ہے تمام افیئرس کو، اللہ چلاتا ہے. اس نے کہا میرا بلیف ہے تمام معاملات اللہ چلاتا ہے، اس نے اوپر لانا ہے وہ لے آئے گا. ہاں میرا کام ہے پرفارمنس دینا، ان کا کام ہے اینالائز کرنا، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے، ایک شہر گئے، مسجد میں انٹر ہوئے، ظاہر ہے تب تصاویر نہیں ہوتی تھی، اس کو نہیں پتا تھا خادم مسجد کو یہ کون شخص ہے، سیلیبریٹی تھے اس دور کے، نکال دیا مسجد سے، نکلو یہاں سے. اب وہ حنبل تھے، بتایا بھی نہیں میں کون ہوں. بڑا دکھ ہوا انہیں. بہرحال سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ایک بریڈ میکر تھا، اس نے کہا کہ یہ شخص پتہ نہیں بیچارہ کون ہے. اس نے کہا اچھا آؤ میرے ہاں رات گزار لو. چلے گئے، دیکھا کہ وہ استغفار بہت کر رہا ہے، بریڈ بناتے ہوئے، روٹی بناتے ہوئے. پوچھا کہ آپ بڑا استغفار کرتے ہیں؟ تو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ وہ خواہش پوری کرتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے. بڑا خوش ہوئے، شخص نالجبل ہے. کہتے اچھا کیا خواہش ہے؟ کہتا میں امام احمد بن حنبل سے ملنا چاہتا ہوں. تو احمد بن حنبل جو ہے وہ کہتے کہ کیا بات ہے، رونے لگ گئے اور کہا کہ دیکھو کیسے اللہ مجھے یہاں پہ تمہارے در پہ لے آیا. بہت سے واقعات ہیں، میں نے آپ کو ایک سنایا. بہرحال کنفرم بات ہے، استغفار کو عادت بنا لیں، ہر نماز کے بعد 20 بار فوکس استغفار، غافل نہیں، غافل استغفار نہیں، فوکس استغفار. توبہ کریں. بہت سے یوتھ نکلنا چاہتے ہیں گناہوں سے، نہیں نکل پا رہے ہوتے. میں سمجھتا ہوں ان کی توبہ سنسیئر نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں جو ہے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پھر کر دیں گے. سنسیئر توبہ کریں، سنسیئر، رو کر ڈیلی کریں اس گناہ کے بارے میں. دیکھیں اللہ آپ کو ایسی سکت دے گا اس گناہ سے نکلنے کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ سکت اللہ نے دینی ہے، اس لیے استغفار بہت فائدہ مند. چوتھی چیز دعا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے میرے رب، I have settled some of my descendants in an uncultivated valley near your sacred house. میں نے اپنے ڈسینڈنٹس کو آپ کے ایک ایسی ویلی میں آباد کیا جو انکلٹیویٹڈ ہے، بنجر ہے. تو دعا کی، رزق کی. کیا اے اللہ، تاکہ واسطہ بھی دیا. دعا کون سی اچھی ہے؟ جس میں کو اللہ کو واسطہ دیا جائے نیکی کا. واسطہ کیا دیا؟ تاکہ اے اللہ وہ آپ کی یاد دہانی کریں، نماز اسٹیبلش کریں. یہ ایک خوبصورت دعا ہے. دعا کا فلسفہ اس میں چھپا ہے. دعا وہ اچھی ہوتی ہے جس میں کو اللہ کو وسیلہ پکڑا جائے. ناموں کا وسیلہ، اے اللہ تو رازق ہے، اے اللہ تو راستے کھولنے والا ہے، جو بھی اللہ کے نام ہے. یا نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے کہ اے اللہ میں اس کے بدلے یہ کروں گا، اے اللہ تو مجھے دے گا تو نیت میری یہ ہے. کہا انہوں نے کہ سو دیٹ دے میں اسٹیبلش پریئر. اللہ مین مقصد ہے کہ وہ نماز پڑھیں، لیکن اس کے لیے رزق چاہیے، باڈی اچھی ہونی چاہیے. ظاہر ہے عبادت کرنی ہے تو پھر سو میک ہارٹس امنگ دا پیپل انکلائنڈ ٹورڈز دیم اینڈ پرووائڈ فار دیم فرام دا فروٹس دیٹ دے مائٹ بی گریٹفل. ثمرات اللہ نے دی. آج تک وہ دعا قبول ہے. آج تک مکہ کو رزق کہاں کہاں سے آتا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. زمزم کی کیا سورس ہے؟ نو آئیڈیا. آ رہا ہے. ففتھ، اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ. سورہ البقرہ، وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون اینڈ وٹ ایور یو اسپینڈ آف گڈ اٹ ول بی فلی ریپیڈ ٹو یو. جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تمہیں واپس مل جائے گا فلی. کئی آیات میں ہے کہ اللہ 700 ٹائمز اس کو ملٹیپلائی کر کے وہ قبول بھی کرتا ہے اور دیتا بھی ہے. اس لیے اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ حدیث قدسی ہے. اللہ دی آل مائٹی سیڈ اسپینڈ او سن آف ایڈم اینڈ آئی شیل اسپینڈ آن یو. خرچ کر آدم کے بچے، میں تجھ پہ خرچ کروں. اور ایک اور کانسیپٹ ہے، جو انسان خرچ کرتا ہے اینجل اس کے لیے دعا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 angels descend every morning. 2 angels ہر صبح نازل ہوتے ہیں. One says, O Allah, give him who spends something in place of what he spends. The other one says, O Allah, give destruction to him who withholds.
ایک دعا کرتا ہے، ایک بدعا کرتا ہے۔ ایک کہتا ہے اللہ اس کو اور دے جو خرچ کر رہا ہے، ایک کہتا ہے اللہ اس کو نہ دے جو روک رہا ہے، جو ود ہولڈ کر رہا ہے۔ یہ ہے کنسیپٹ۔ اور 6 کنسیپٹ ہے صلہ رحمی، مینٹیننگ دی ٹائز آف کنشپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، whoever loves that he be granted more wealth and that his lease of life be prolonged, then he should keep good relation with his kith and kin۔ جو کوئی عمر میں اضافہ چاہتا ہے، جو کوئی رزق میں اضافہ چاہتا ہے، وہ اپنے ریلیشن شپ سے بہت اچھے تعلقات رکھے، انوائٹ کرے انہیں اپنے گھر، کھلائے اور با مقصد دعوت کرے، کچھ اچھی بات بھی بتائے۔ یہ نہیں کہ بہت ٹریڈیشنل درس ہو جائے، ہر بار اچھی محفل ہو جائے، اچھی بات ہو جائے، ان کی تربیت بھی ہوگی، اللہ بھی راضی ہوگا، اور آپ اپنے رشتہ داروں سے اچھے سلوک بھی کر رہے ہیں۔ ایسے رشتہ داروں کو ٹریک آؤٹ کر لیں جو مصیبت میں، پرابلم میں، ان کی مدد کریں۔ مدد صرف پیسہ نہیں ہوتی، ان کو جا کے ان کے مسئلے حل کرائیں، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں، وغیرہ وغیرہ، اس سے رزق بڑھتا ہے۔ اور 7 ہے گریٹفلنس، سورہ ابراہیم ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ بنیادی بات ہے، اگر تو شکر کرے گا میں اضافہ کروں گا اپنی نعمتوں میں جو فضل ہے جو میرا تجھ پہ، اس میں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تو کفر کرے گا میری نعمتوں کا، پھر یہ کہ میرا عذاب شدید۔ بہت بنیادی کانسیپٹس ہیں، 7 طریقے میں نے آپ کو بتائے، ریوائز کرتے ہیں۔ کیا کہیں؟ سب سے پہلے توکل، برڈز کی طرح کا توکل، کہ نکلنا ہے اور اس بلیف سے نکلنا ہے کہ جب میں واپس آؤں گا پیٹ بھرا ہوگا، یہ بلیف کو توکل کہتے ہیں۔ سیکنڈ، تقوی، بی کانشیس آف اللہ، ہر میٹر میں اللہ کو لے آئے، اللہ رزق دینے والا ہے، نیک بیوی بھی، نیک اولاد بھی، سوشل ویلتھ بھی، ٹائم ویلتھ بھی، سب اللہ کے کنٹرول میں ہے، برکت ٹائم میں اللہ دیتا ہے، کاموں کا ہو جانا یہ اللہ کراتا ہے، مختلف ذرائع سے کرانا ہے اللہ کراتا ہے۔ تھرڈ، استغفار، سیکنگ فارگیونیس۔ فورتھ، دعا۔ ففتھ، اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ، نکالیں پیسہ، دیکھیں پیسہ واپس آئے گا، بڑھ کر آئے گا۔ سکس، صلہ رحمی، مینٹیننگ دا ٹائز آف کنشپ۔ سیونتھ، گریٹفلنس۔ سو آخری میسج نوجوانوں کو، میرے ایک دوست ہیں، سی او ہے بہت بڑی کمپنی کے، ملٹی نیشنل، کہتے ہیں میں نے کوئی آج تک ہزاروں لوگوں کا انٹرویو لیا ہوگا، یہ 8-10 سال میں، ہزاروں نہیں تو چند 100 کا لیا ہوگا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ آج جو نوجوان ہم پیدا کر رہے ہیں ہماری یونیورسٹیز، وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کریں گے، کہتے ہیں یہ میرا کرکس ہے، اگر انہیں اپنا دین بھی بیچنا پڑا وہ بیچ دیں گے، اگر کفر بھی اختیار کرنا پڑا، اللہ معاف کرے بڑے الفاظ ہیں لیکن یہ کہ یہ ان کا تجزیہ ہے۔ کہتے ہیں میں انٹرویو میں پرکھ لیتا ہوں کہ یہ بندہ یا یہ خاتون پیسے کے لیے، جاب کے لیے کیا نہیں کر سکتے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، اور انہوں نے باقاعدہ مجھے کہا آپ یہ میسج دیں یوتھ کو کہ ڈونٹ چیز منی، چیز ایکسیلنس۔ منی کو چیز نہ کرو، ایکسیلنس کو چیز کرو، احسان کو چیز کرو۔ احسان ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے، اس پہ بھی الحمدللہ ہم نے بات کئی بار کی ہوئی ہے۔ یہ ان کا میسج ہے نوجوان نسل کے لیے۔ آئی ہوپ یہ میسج آگے جائے گا، اور آئی ہوپ ہم گریڈی اور ایسی نوجوان نسل تیار کرنے کی بجائے جو پیسے کے لیے لٹرلی کچھ بھی کر لیں گے، پوزیشن کے لیے لٹرلی کچھ بھی کر لیں گے، ہم عباد اللہ تیار کریں گے اور امت اللہ، اور ایسے لوگ تیار کریں گے جو کرسٹل کلیئر ہیں، ان کے کانسیپٹس کرسٹل کلیئر۔ سی ای او خدا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے، لوگوں کے لیے سی ای او کو خدا کی طرح لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے رسپانسیبل، مجھے نکال بھی سکتا ہے، رکھ بھی سکتا ہے، جبکہ یہ چیز انسان کو شرک تک لے جاتی، کفر کی حد تک لے جاتا ہے عقیدہ۔ سی ای او کچھ بھی نہیں ہے، ہاں اس کی عزت اپنی جگہ، سی ای او وہ بنا، اپنی محنت سے عزت کریں، لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ رضوان کا ایک ہی سینٹنس میں سمجھتا ہوں اللہ کی ذات کو پسند آیا ہے۔ محمد رضوان کرکٹر، جس وجہ سے اللہ نے عزت بھی دی اسے، اس نے ایک بار انٹرویو میں کہا تھا، جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، مطلب وہ کوئی اتنا بڑا پلیئر نہیں تھا، تو اس نے کہا تھا، انٹرویو نے پوچھا تھا کہ آپ پرفارم نہیں کریں گے، آپ کو ڈر نہیں لگتا ٹیم سے نکل جائیں گے؟ اس نے کہا ٹیم، مینیجر، کوچ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں اللہ رن کرتا ہے تمام افیئرس کو، اللہ چلاتا ہے۔ اس نے کہا میرا بلیف ہے تمام معاملات اللہ چلاتا ہے، اس نے اوپر لانا ہے وہ لے آئے گا، ہاں میرا کام ہے پرفارمنس دینا،
ان کا کام ہے انالائز کرنا، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اور یہ اتنے امپاورنگ سینٹینس ہیں، اللہ کو ہمارے سینٹینس ہی پسند آتے ہیں، جس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ بہت دیتا ہے۔ حضرت زکریا کا سینٹینس ہی تھا نا، جب انہوں نے دیکھا حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ سمر میں ونٹر کے فروٹس دے رہا ہے، ونٹر میں سمر کے فروٹ، تو مجھے اس ایج میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ دنیا پیچھے بھاگنے سے صرف پیسہ مراد نہیں ہے، اس میں ٹائم ویلتھ بھی ہے، اس میں سوشل ویلتھ بھی ہے، ہو سکتا ہے بڑھتا جائے گا۔ جتنا سپاٹ لائٹ ان تھاٹس پہ ڈالتے جائیں گے، شیطان حاوی ہوتا جائے گا، وہ اس جیلسی کو حسد میں کنورٹ کر دے گا، وہ حسد آپ کے نیک اعمال کھا جائیں گے، ذہنی سکون کھا جائیں گے، اینڈ میں ملے گا کچھ نہیں، اگلا آگے نکلتا جائے گا، آپ وہیں کے وہیں بیٹھیں۔ اس لیے ان چیزوں پہ غور کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔